على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. ثم الصلاة على المختار بالقدام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن أحلود به. يا أكرم الخلق ما لمن أحلود به. سواك الدار للحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جب جانے والے، کے راستے میں ہے جب جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جدو دن حشر دے سوال ہو
آمینہ دے نال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے آمی ساڈے آمینہ دے نال ہونگے دوجے پاسے لعنتی یزید ہوے گا تے ساڈے پاسے آمینہ دے نال ہونگے آمی ساڈے آمینہ دے نال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے تے آمی ساڈے آمینہ دے نال ہونگے قریب آ جائے سارے سب آپ قریب آ جائے تھوڑی دیر ذکر کریں گے اس کے بعد دعا کریں گے کوشش کریں کہ آنکھیں بند کر کے ذکر کریں تاکہ یکسوئی نصیب ہو اور بیک آواز مل کے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ خاموش ہو جائے پھر مل کے ذکر کریں گے اللہ پاک ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے لا الہ لا معبود إلا الله 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 لا مطلوب إلا الله
illallah, la mawjuda 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 illallah. جلاله عم نواله وأتم برهانه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله Ya
قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتقوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم صلى الله على سيدنا محمد 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 وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی شبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور کل جمعرات آ رہی ہے جمعے والے دن شام کو والی جمعرات. تو شاید معظم شریف کی 15 تاریخ ہے جس کو شب برات کے نام سے بھی نے محققین نے مفسرین نے یاد کی ہے. تو اسی کے متعلق یہ حدیث بات میں آتا ہے کہ یہ اتنی بلند مرتبہ رات ہے. کل ایک قبیلہ تھا عرب میں، وہ بکریوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے. یعنی بہت زیادہ تعداد میں بکریاں پالتے تھے. اور اس راج ہمارے علاقے میں بھی کچھ لوگ کسی اپنی خاص وجہ سے ہو جاتے ہیں. کپڑے کی دکان ہے تو وہ کہتے ہیں کپڑے آنے، تو وہ بکریاں تو اکثر لوگ رکھتے تھے، لیکن قلب کا جو قبیلہ تھا وہ بکریوں کی کثرت کی وجہ سے معروف تھا. تو اس بات میں آیا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی بخشش کا اللہ رب العالمین کی رحمت اور بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے. اور یہ مخصوص ایام جو ہیں ان میں زیادہ جلدی قبولیت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایام ہیں مخصوص یا اس کے علاوہ مختلف اوقات و وظائف جو ہیں ان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. یہ بزرگوں کی اور جو نوجوان ساتھی ہیں ان کی طور سے میں چاہوں گا بڑی قیمتی دو باتیں میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کہ جس طرح ایک روایت ہے نا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے کامل وضو، تو اللہ رب العالمین وضو کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جس طرح وہ عذاب کو دھوتا ہے اس طرح اللہ گناہوں سے دھو دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک اللہ پاک اس گناہوں سے بات کرتا ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر بھی گناہ ہو تو وہ بھی نکل جائے. ناخنوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ جب آپ ناخن ہوتے ہیں ناخنوں کے اندر جو میل جمی ہوتی ہے اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو بس آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. جب وضو سے ہی گناہ معاف ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت نہیں ہے. یا نماز کے بعد آیت الکرسی ہے وہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب بتائیے کہ میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوں یا میں وضو اچھے طریقے سے کرتا ہوں تو اب میں آرام کماؤں یا کسی کا گلہ کروں یا غیبت کروں تو نعوذ باللہ وہ میرے لیے جائز ہو گیا. تو جتنے بھی آپ کام کری ہیں ان سب پہ پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس رات کو نماز کر لیں تو باقی پورا سال چھٹی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے والی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں پلے باندھنے والی ہیں کہ ان راتوں میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اللہ سے نیکی کا وعدہ کریں. توبہ کا معنی یہ ہے، توبہ کا معنی یہ نہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں یا اللہ میرے سچی توبہ. ہم تو یہ توبہ کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانا بھی ضروری نہیں ہے. اور ایون کہ یہاں تک محققین نے لکھا ہے کہ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں. یعنی کہ زبان سے توبہ کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ بارش نہیں آ رہی اور آپ نے پوری قوم کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ قوم میں ایک ایسا کہ جب تک وہ قوم سے باہر نہیں نکلے گا تو بارش نہیں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ نکلے گا تو بارش ہوگی. اب وہ بندہ ہر ایک کو اپنے گرفان میں جب جانتا ہے تو اپنا تو بھول کسی کو نہیں ہوتی نا کس طرح پانی میں ہو. تو وہ بندہ ادھر کھڑا ہو کے سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں باہر نہیں نکلتا تو پوری قوم عذاب میں ہے میری وجہ سے، اور اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا یا اتنا گنہگار ہے جن کو کی وجہ سے عذاب سب پہ آئے ہوئے ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے بات کی دل رولا تو نہیں کیا نا اس نے، اگر زبان سے کہتا ساتھ والا سن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی دل میں
اللہ سے بات کی کہ یا اللہ اگر میں بیٹھ نہیں جاتا تو پوری قوم پہ عذاب ہے، اور اگر بیٹھ جاتا ہوں تو میں کیوں سا منہ لے کے لوگوں کے سامنے جاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ لہٰذا آج میں توبہ کرتا ہوں خود کی۔ مولانا اقبال نے غالباً یہ بات لکھی ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں کرتے پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور میاں صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک گناہ میرا باپ کے ہوئے کہ جو دے دل نکالا، پر لاکھ گناہ میرا مولا میں کے اوپر دے باپ۔ تو وہ اتنی اس کی وہ جو اندر تڑپ تھی یا اللہ کی محبت تھی، وہ اپنا اللہ کا خوف تھا، اور دل میں وہ اللہ سے لگاؤ، اور وہ اس کو پتا تھا کہ جس سے میں بات دل میں کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے میری بات۔ ٹھیک ہے نا، اس کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے۔ اگر توبہ کے لیے یا معافی کے لیے الفاظ ضروری ہوں پھر گونگے بندے کا کیا بنے گا؟ بہانے نہیں دی، اس کا کیا بنے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے زبان بھی ضروری نہیں ہے، بس دل کا پاک ہونا ضروری ہے اور دل سے بات کرنا ضروری ہے۔ تو وہ بھی اسی کشمکش میں تھا تو بارش شروع ہو گئی۔ اس علیہ السلام بڑے راز ہوئے، مذہب میں نکلا کوئی نہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ مذاق پہ نہیں کرتا، مذاق سے بھی پاک ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ نے مذاق پہ نہیں کیا، جھوٹ پہ نہیں بولا، مذہب بھی بولے نکلا، بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یا ماجرا کیا ہے کہ نہ تو مذاق کرتا ہے اور نہ ہی تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بندہ بھی کوئی باہر نکلا۔ میں نے آپ نہیں فرمایا نا بھی بندہ باہر جائے گا دوبارہ جائے گی، کیا بات ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے پہلے بارش نہیں ہو رہی نا، اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب اس بندے نے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ یہاں محققین نے بات کیا اور فرماتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے بات کی کہ یا اللہ اچھا اب تو بتا دینا کہ وہ اتنا توبہ سچی دل سے کرنے والا ہے کون؟ سبحان اللہ۔ اس کو دیکھ کر تو صحیح۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب میں نے پردہ فاش نہیں کیا۔ کیا بات، سن رہے ہیں نا کہ جب وہ گنہگار تھا تو تب میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب تو میرا اپنا بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ جو مخصوص راتیں ہوتی ہیں یا دن ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 11 کا پہلے کوئی یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے کا ایک اور تھوڑا سا جھٹکا جس طرح لگاتا ہے نا مریض کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جس طرح جمعے کی فضیلت ہے، دن تو سارے اللہ کے ہیں لیکن جمعے کے الگ فضیلت ہے، جمعرات کے الگ فضیلت ہے، شوال کے الگ فضیلت ہے۔ تو اوقات سارے ہیں لیکن فجر کا ٹائم وہ اس جگہ پہ رکھا ہے، کیا بات، ظہر کا ٹائم اس جگہ پہ رکھا ہے۔ اللہ چاہتا تو دوپہر کے وقت بھی تو کی عبادت رکھ سکتا تھا نا، معلوم ہوا کہ وقت میں بھی کچھ بات ہوتی ہے۔ یہ جو اوقات ہے نا، وہ مغرب کی نماز اپنی جگہ پہ ہے، عشاء کی نماز اپنی جگہ پہ ہے، تہجد اپنی جگہ پہ ہے، موبیل اپنی جگہ پہ ہے، چاہت اپنی جگہ پہ ہے، اشراق اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ جو اوقات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، سارے اوقات اپنا تعالیٰ کی ہے نا، لیکن پھر بھی اس نے مخصوص کر دیا ہے۔ اب کسی کا دل سے میں نے اللہ کی عبادت کرنا 12 بجے پڑھ لیتا ہوں، تو معلوم ہوا کہ جو اللہ نے اوقات مقرر فرمائے ان میں بھی کوئی بات ہے، راز ہے۔ تو خیر یہ لمبی باتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ کل یہ وہ رات آنے والی ہے جو شب برات کے نام سے موسوم ہے، تو چونکہ اس رات میں گھروں میں بھی اہتمام ہوتا ہے، عبادت کے حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ کل شام 15 جمعہ۔ تو جب بھی آپ مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، جس وقت بھی ہو جائیں، تو اللہ پاک دعا کو سننے والا ہے۔ کوئی مختلف ایسی راتیں ہیں جو برکت والی، اور یہ رات ایسی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو خود برکت والا فرمایا ہے۔ اس کی برکت کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، انہاں پہلے جاتی مبارکہ، اللہ مبارکہ اس کو قرآن مجید میں کہا ہے۔ تو اس میں اہتمام گھروں میں بھی عبادت کا، خاص طور پہ روزانہ نماز پر نگانا کا اہتمام، درس دینا، گھر میں بتانا ذمہ داری ہے جو گھر کے سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، آگے بھی مانے یا نہ مانے، ویسے رکا بھی مانی جاتی ہے گھروں میں، لیکن کم از کم گھر میں پیغام دینا اور گھر میں اللہ رسول کا یہ ایک یہ میسج جو ہے یہ پہنچانا، یہ
جو اب آپ بچوں کی جرابوں کا فکر رکھتے ہیں، اب گرمی آ رہی ہے UPF میں دیکھ رہے ہیں، بیٹریاں دیکھ رہے ہیں، جن کے گھر میں گنجائش ہے اور واٹر کولر یا ایئر کولر نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی اے سی لگوانے کے بارے میں یا نہیں کروانے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی اپنے یعنی کہ موسم کے حوالے سے کپڑوں کے متعلق جب آپ سوچتے ہیں تو وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارے بچوں نے نماز بھی آتی بھی ہے یا پڑھتے بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جہاں میں ان کی فیس کا فکر ہوتا ہے، ان کے شاپنر کا فکر ہوتا ہے، ربڑ کا فکر ہوتا ہے، پینسل کا فکر ہوتا ہے، جرابوں کا فکر ہوتا ہے، یہ سب برآمد سے نکالتا ہے، تو وہاں میں یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ میرے بچے نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اسکول بھیجنے کے لیے تھپڑ بھی مار لیتے ہیں، گالے بھی دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو گالی بھی دیتے ہیں، تھپڑ بھی مارتے ہیں، غصے سے بات بھی کر لیتے ہیں، اونچی بات کر لیتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو نماز کے لیے تھپڑ مارے، جو نماز کے لیے غصہ کرے، جو نماز کا حکم دے، حکم بھی ہے نا، جو حکم ہے یہ وہ سختی ہے جس سختی کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، جن کے نماز کے لیے سختی کرنا، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرمان ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ترغیب دلائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو سختی سے نماز کے یہ پابند نماز کرنا۔ یہ ہمیں عموماً آپ جو ہے وہ جی محفلوں میں تو علماء کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اپنے گربان میں بھی جاگنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر میں ہم کتنا اسلامی ماحول جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر میں بات کرنا، اپنے بیوی بچوں سے بات کرنا، بہن بھائیوں سے بات کرنا، اپنے والدین سے بات کرنا، اگر بات نہیں کرتے تو یہ ہمارا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے سارے بھی پتہ فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جو محفل بات ہوگی اور ان کے رمضان بھی ہوگی تو صرف افطاری کا انتظام تو انشاءاللہ ہر سال کافی عرصے سے ہم یہاں پہ کرتے ہیں، اور روزانہ افطاری کا انتظام ہوگا یہاں پر انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 21 رمضان شریف کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کا جو شہادت ہے اس رمضان کو انشاءاللہ خاص طور پہ اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے سارے توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعا ہوگی، دعا کا لنگر شریف ہوگا اور ٹائم جو 8 بجے کا ہے جماعت کا انشاءاللہ ہم نے جماعت کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین نماز مغرب سے یہ سلسلہ تلاوت نعت خوانی، ذکر اذکار، کلمات طیبات، لنگر شریف جو اہتمام کیا گیا، ذکر کیا گیا، اور ہم سب مثال ثواب کے لیے دعائیہ مجلس میں حاضری کے لیے مال اللہ کی رضا کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اہتمام کر کر یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں پیش ہے، قبول منظور فرما۔ آمین۔ اس کا ثواب ہے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آمین۔ آپ کے توسل تجبیہ انبیاء کرام صحابہ تابعین تمام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم، آپ کی والدین مائدین طیب بہن طاہرین، آپ کی آل پاک، آپ کی صحابہ پاک، ازواج پاک، تمام کلام اور دو ختم قرآن سب کا دعا پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب جو دعا میں شامل ہیں، ہم سب کے والدین، ابا اجداد، اولاد، دوست، باپ، رشتہ دار، کلمہ ادارہ کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے والے اور دعائیں کرنے والے، کوشش کرنے والے، ہمت کرنے والے، ساتھ دینے والے، یا رب العالمین جتنے بھی تعلیم سے چلے گئے میرے پاس سب کے رب کو جنت آمین، اور تمام کے جن کے روایتی تعلیم سے چلے گئے اللہ سب کے رب کو جنت آمین۔ تمام سلاسل طریقہ سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ وحدیہ سرمدیہ قلمردیہ قلدریہ شاہیہ قادریہ ظاہریہ نظامیہ رفائیہ تمام سلاسل بزرگان کے تمام متوسلین کے رب کو جنت آمین۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا کا علاج عطا فرما، تمام پریشان عالم مسلمانوں کی پریشانیاں سختیاں مصیبتیں تکلیفیں دور فرما آمین۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی قرآن کی تیاری کی توفیق عطا فرما آمین۔ الہ العالمین جو بے اولاد سب کو اولاد عطا فرما آمین، صاحب اولاد سب کی اولادوں کو نیک بنا آمین، اس ادارہ میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، محبت کرنے والے، محنت کرنے والے سب کو یا رب العالمین کامیابیاں عطا فرما آمین، اپنا فضل و کرم سے ہم پہ عال فرما آمین۔ جتنے بھی احباب آج کی دعائیہ مجلس میں حاضر ہیں سب کے
یا اللہ تو خود جاننے والا ہے، تمام کے نیک ارادے، نیک مقاصد اور تمام جائز حاجات پوری فرما، آمین۔ قدم قدم پہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ اللهم ربنا من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، صلى الله تعالى على محمد